کہاں تھا وہ؟ ماں کے پیٹ میں. تو وہاں سے بھی حکمت ملنا آپ کے خاندانی لیول کے مطابق. اگر باپ دادا خدا سے وفادار ہے تو خدا آپ کے باپ دادا کی بدکاری کی سزا کہتا ہے کہ میں تمہیں دوں گا. تو پھر باپ کی وفاداری بھی، جب داؤد خدا کے ساتھ وفادار تھا تو اس کی وفاداری پہ خدا نے کہا کہ تیرے بیٹے کو میں تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، کیونکہ اس کا باپ اس کے ساتھ وفادار تھا. اور بہت سارے ہمیں حوالے ملتے ہیں کہ داؤد کے تخت پر اس کے بیٹے کو بٹھایا گیا، لیکن خدا نے بار بار اسے کہا کہ میں تیرے باپ داؤد سے کیا وہ وعدہ پورا کروں. تو پھر خدا یہ بھی کہتا ہے کہ ابراہیم سے کیا ہوا وعدہ میں تیری نسل کے ساتھ آج میں تیرے ساتھ ہوں. ابراہیم سے کہا آج میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے بعد تیری نسل کے ساتھ ہوں. ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ ہے جی. اسے کہا میں تیرے قوموں کا باپ بناؤں گا، وہ ہے یا نہیں؟ خدا کے وعدے سچے اور اٹل ہے. اگر کمی ہے تو ہم میں لینے میں کمی، کیونکہ اس طور پر ہم خدا کو دیتے نہیں جس طور سے مانگتے. خدا صرف پیسہ ہی نہیں چاہتا. بہت سارے لوگ ہیں، میں نے ایسے لوگوں کو بھی چھوڑا جو مہینے میں 25-30 ہزار کا مجھے دیتے، لیکن میں نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ کروڑ پتی ارب پتی تو ہے، لیکن خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. 6 سال ان کو دیے، 5 سال ان کو دیے، محنت کی، گرمی میں، سردی میں، بارشوں میں، ہر ایک کمزوری میں بھی، بدن کی کمزوری میں بھی ان کی ضرورتوں کو پورا کیا. ان کے پاس کیا، ان کے لیے دعائیں کی، ان میں معجزات ہوئے، ان کی روحوں نے شفا پائی، ان کے گھروں میں برکت آئی. لیکن کیا انہوں نے خدا کو قبول کیا؟ خدا نے ہمیشہ مجھے وہاں بھیجا جہاں پر بیج بونے کا، اور ایسی بنجر زمینوں میں بھی بیج بویا جنہوں نے خدا کو قبول نہ کیا. وہ بیج جل گیا، سڑ گیا. تو مجھے 30,000 روپے دینے سے یا میرے لینے سے کوئی فرق نہیں. میں اپنے لالچ کے لیے نہیں، خدا کی کلام کے لیے کام کرتا. اس لیے اس نے مجھے چنا، اس لیے اس نے مجھے گندگی سے اٹھایا، اس لیے اس نے مجھے خاک سے اٹھایا. کلام کو سمجھنا ہماری عقل سمجھ سکتا، لیکن پاک روح جو مددگار بھیجا گیا، اسی لیے یہی بات غیر قوموں کی سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا تو ایک ہے، لیکن یہ کہتے ہیں خدا تین ہے. تو جو درجہ باپ کا ہے اسی میں سے اس کی روح کا درجہ بھی ویسے ہے، اسی میں سے اس کے بیٹے کا درجہ بھی ویسے ہے. جب ہم خدا باپ کہتے ہیں تو پھر خدا بیٹا بھی کہتے ہیں، پھر خدا پاک روح بھی کہتے ہیں. تو وہ ایک تین ہے، اور تینوں کا جو مرکز ہے وہ ایک سے تین ہے. لیکن اس کلام کو سمجھنا بھی ناممکن، کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اور عقل جب تک وہ خدا سے محبت یا قبولیت نہیں کرتا، خدا میں نہیں. مسیح کہلانا الگ بات، مسیح میں ہونا جو ہے وہ سچائی. اگر آپ مسیح میں ہیں تو پھر آپ فخر کریں، اور اگر مسیح میں نہیں، کیونکہ ہم اکثر کلام پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ گھروں میں بھی پڑھتے ہیں، اور بہت سارے خاتموں کا طور طریقہ بھی کچھ عجیب سا ہوتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پر فخر کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سامنے 10,000 لوگ ہیں تو میں خدا کی بات ہے. ایسا یہ پریکٹیکل ہے میری زندگی، میں نے دیکھا بھی، خادموں کو دیکھا، بڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور گرتے ہوئے بھی دیکھا.
کیوں؟ اس لیے کہ اس کے وسیلہ سے نہیں، خدا کے پاکوں کے وسیلہ سے، خدا کی ذات کے وسیلہ سے آپ تو صرف ایک محض نوکر ہیں، ایک چرواہا۔ بہت بڑی بات ہے، یہی بات یسوع مسیح نے کہ اچھا چرواہا میں۔ تو جب بھی کلام پڑھے تو اسے ترتیب میں لائے۔ بہت سارے لوگ ہیں، ان کا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ان سے پوچھتا بھی کہ کلام پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی کلام پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم کلام کو لیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور بول لیتے ہیں، اور جو حوالہ سامنے آ جاتا ہے وہ پڑھ دیتے ہیں۔ اب حوالہ سامنے آ گیا، جب انجیل مقدس کو کھولا تو لوکا کی انجیل کا حوالہ آ گیا کہ سو یہودا نے پھانسی دی اور وہ مر گیا۔ تو پڑھنے والا خادم کہتا ہے پھانسی دا ہوتا ہو، کہتے ہیں چلو پھر دوبارہ کرو۔ یا پھر اس نے اسی طرح کلام کو کھولا تو آگے اس کا خط آ گیا اور لکھا تھا وہاں پر سن بھی ایسا کیا، یقینوں نے پھانسی نہیں لے گئی۔ ایسا کلام ہونا چاہیے، ایسے پڑھنا چاہیے، ترتیب میں پڑھیں کہ اس نے پھانسی کیوں دی۔ اب تموتھیوس نے پیچھے کیا کہا کہ تم بھی ایسا کیا کرو، یعنی خدا نے آپ سے محبت کی اور تم بھی خدا سے محبت کیا کرو، سو تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو اس طرح سے کلام کو پڑھنا جو ہے وہ بھی ترتیب میں نہیں۔ کلام کو پڑھیں تو کوشش کریں کہ اگر آپ کلام کو پورا پڑھنا چاہتے ہیں تو متی کی انجیل سے جو شروع کرنے والے ہیں نا کلام کو پڑھنا، متی کی انجیل سے مکاشفہ تک آپ 2 بار اس کلام کو پڑھیں، نیا اہدنامہ 2 مرتبہ پڑھیں، تو پھر پیدائش سے 30ویں مرتبہ اس کو شروع کریں۔ اگر آپ نے 2 مرتبہ کلام مقدس میں اہدنامہ کو پڑھا اور وہ ذہن نشین ہوا، اور وہ تو اس کے وسیلہ سے کہ جب آپ کوئی حوالہ پڑھتے ہیں تو دوسرا حوالہ اس کے ساتھ اٹیچ خدا کا روح آپ کو دیتا ہے۔ تو اس لیے کلام کو جب ترتیب میں شروع کریں تو متی کے انجیل سے مکاشفہ تک 2 مرتبہ اسے پڑھیں، اور اس کے بعد 30ویں مرتبہ جو ہے وہ اس کو شامل کریں پرانے اہدنامے کو، تو پھر آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی سمجھنے میں بھی اور مکاشفے بھی آپ کے لیے ہو جائے گی۔ ہاللیلویا۔ کوشش کریں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ میرے ساتھ نکالیں، آج خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کا مہینہ کہہ سکتے ہیں کہ شروع ہوا۔ تو آج پہلا اتوار سبت ہے اسی ماہ کا، تو پہلے سبت میں ہم جو ہے وہ شہردانی کی میٹنگ بھی اس میں شامل ہے، اس کے خون اور بدن میں شامل ہونا بھی آج کے دن میں شامل ہے۔ تو ہم کلام مقدس کے اس حصہ کو پڑھیں گے اور پھر اس مکاشفہ کو ہم نئے اہدنامہ میں پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو وقت اتنا نہیں ہے، صرف 20 یا 25 منٹ ہوگا، تو آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 9 باب، اس کی پہلی آیت، 9 باب اس کی پہلی آیت سے بڑے آرام سے ایک ایک لفظ کو ٹھہر ٹھہر کر سمجھیں تاکہ لوگوں دوسروں کو سمجھیں۔
آپ بھی کلام آپ کے پاس ہے، آپ نکال سکتے ہیں۔ پرانا اہدنامہ، یہ سایہ نبی کی کتاب، سایہ نبی کا صحیفہ بھی کہا جاتا ہے اسے، تو 9 باب اس کی پہلی آیت سے۔ اس نے قدیم زمانہ میں زبلون اور نفتالی کے علاقے کو ذلیل کیا، اور آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کے سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت، اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوے اور ان کے کندھے کے لاٹھ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے اب تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفواج کی غیوری یہ کرے گی۔ آپ لوگ کا بڑا سڑا سمجھ کے لیے آمین۔ پیشن گوئی جو یہ سایہ نبی کی بات ہوئی، یہ بہت سے قابل ایسے کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 3 سال یسوع مسیح کے آنے سے 300 سال پہلے ہوئے، کوئی 3.5 کہتا ہے، کوئی 4 کہتا ہے، کوئی 4، کوئی 4.5، کوئی 4 سال 4 ماہ، کوئی پورے 4 سال۔ لیکن واضح لفظوں میں ہمیں کلام مقدس انجیل میں اس کی تاریخ اور ڈیٹ کا کوئی نہیں ذکر، لیکن یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اگر ہم اس کے بعد کی کتابوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ خدا نے جس کتاب کو نام دیا وہی کام ہے۔ اب اگر پیدائش کی کتاب کو ہم دیکھتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں پیدائش ہوئی، دنیا کو بنایا، دنیا کی پیدائش ترتیب میں لا کر انہیں بنایا۔ اور اسی طرح اگر ہم اس خروج کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو خروج میں بنی اسرائیل نے سفر کیا۔ خروج کا مطلب ہے سفر کرنا۔ تو گنتی کی کتاب میں بھی خاندان اور جو مسیح کے لوگ بڑھ گئے تھے ان کی ترتیب، ان میں سنبھالنا، انہیں جگہ عطا کرنی، اور ان کے لیے مختلف خیموں میں انہیں الگ الگ سسٹم اور الگ الگ نام دینے، اور پھر ان کے باپ دادا کے کیے ہوئے وعدوں کے مطابق انہیں بنانا۔ اور اسی طرح اگر ہم یہ سایہ نبی کی کتاب سے آگے بڑھتے ہیں تو بہت ساری کتابیں اس سے آگے آتی ہیں، تو ہم اس سے اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے، لیکن دنیا کو بنے ہوئے تو کروڑوں سال۔ اور میں نے ایک یوٹیوب پر میں نے ایک فلم دیکھی جس میں انہوں نے چاند سے لائی ہوئی مٹی کو
ایک اٹلی میں ان کو جو ایک یہ شدائد جو ہوتے ہیں بڑا جو کہ میوزیم ہے ہوتے ہیں ان میں پڑی ہوئی ایک مٹی کو لیا اور پھر چاند کی جو مٹی تھی اس کو لیا تو دونوں میں نمی بھی پائی گئی اور پھر دونوں میں انہوں نے یہ بتایا کہ اربوں سال پہلے ہم تو کہتے ہیں جی کروڑوں سال پہلے لیکن وہ کہتے ہیں تخلیق کرنے جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ اربوں سال پہلے یہ چاند پر مٹی جو تھی وہ وہاں موجود تھی اور یہاں پر یہ زمین جو نیچے ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے یہ بھی چاند کی مانند ہے بالکل جیسے چاند کی سرزمین پر مٹی ہے پانی بھی ہے اسی طرح زمین پر بھی ہم یہاں رہتے ہیں یہ بھی بالکل اسی طرح جو لوگ چاند پر جاتے ہیں وہ جب اوپر سے دیکھتے ہیں تو یہ زمین ان کو چاند کی مانند نظر آتی ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اس زمین پر رہتے ہیں اس لیے اس سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کب ہوا کب پیشن ہوئی کوئی بھی اسے ڈیٹ نہیں دے سکتا کوئی بھی شخص اگر ڈیٹ دے گا تو کچھ اندازے سے یا کچھ کتابیں پڑھ کر کچھ اندازہ لگائے گا کسی کتاب میں اس کی ڈیٹ موجود نہیں یہ سارا نبی کا یہ صحیفہ یہ نبیوں کا صحیفہ بھی سے کہا جاتا ہے اور پیشن گوئی سب سے زیادہ جو ہوئی یسوع کے بارے میں تو وہ میرا جو تجربہ ہے یا میں نے سنا یا اسے بار بار پڑھنے کے بعد یہ ہر ایک باب میں یسوع کی طرف اشارہ تو یہاں پر آج ہم نے خدا کے کلام کو پڑھا تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس قدیم زمانہ میں اس علاقہ میں جس کا نام واضح طور پر یہاں پر گلیل ظاہر ہے کون سا علاقہ گلیل یہاں پر کہا گیا ہے کہ گلیل کے علاقہ میں یردن کے پار بزرگی دے گا سو خدا کو بزرگی کا نام سے پکارنا غلط ہے اور نہ ہی یہ لفظ ہوتا ہے بزرگی بہت سارے لوگ ایک گھر میں میں گیا کہ وہاں پر وہ ان کے گھر میں ایک بدرو تھی تو وہ 40 سال اس بدرو کے پیچھے رہے 40 سال یہی پر تھا یہ سات چک کے سامنے سڑک کے اس پار بابا چک وہاں پر اس کے گھر میں وہ بدرو ایسی تھی کہ ان کے کام کرتی ان کو نظر آتا اور کبھی کبھار وہ سفید چھوڑے میں پہنا ہوئے آ جاتی تھی اور وہ سے کہتی ہے کہ میں یسوع 40 سال اس نے ان لوگوں کو گمراہ کیا بلکہ وہ لوگ گمراہ ہوئے لیکن جب اس مظلوم نے ان کے لیے مشکلیں پیدا کی تو وہ آہستہ آہستہ کسی بھی وسیلہ سے ہم تک پہنچ گئے اور خدا کا خادم اس وقت دنیا میں نہیں ہے بھائی یاسر اقبال اور میں دونوں ان کے گھر میں گئے اور اس کو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں بزرگ ہے جو اس کے ماں باپ تھے ان کے بڑے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر میں یہ بزرگ ہے اور میرے بچے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بدبو کیوں اس لیے کہ بچوں کے آگے بچے جو پیدا ہوتے تھے وہ ان کی شکل جو تھی وہ بالکل بندر کی والی اور بالکل جسے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچہ سوکرا جسے پڑ جاتا ہے اس طرح کے بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی بیٹیوں کے بھی جو آگے بیائے ہوئے تھے وہ شاہپور میں ان کے بچے بھی ایسے ان کے بیٹوں کے بچے بھی جیسے وہ خاندانی لعنت جو تھی وہ ان کے اندر چلی آتی تھی اور وہ ابھی بھی دیوا وہ ان کے گھروں میں وہ چراغ جلاتے ہیں تو جب ہم وہاں گئے تو چراغوں کو اٹھایا تو انہوں نے شور ڈالا کہ یہ بزرگ ہے بزرگ دنیا میں کوئی نہیں بزرگوں کا ذکر کلام مقدس میں
وہ بزرگ ہے، اور بزرگی دینے کا اختیار جو ہے وہ قادر مطلق ہے۔ اور جب بزرگی ہمارے درمیان آتی ہے تو وہ ہمیں تسلی، اطمینان، تشفی، قوت، طاقت، حکمت، دلائی، خلاصی، شفا اور رحمت سے بھر دیتا ہے۔ بے شک اسے اپنی جان کیوں نہ دے، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی جان کا دریغ نہیں کرتا۔ آپ اپنی مثال لیں کہ جب آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اگر کبھی کبھار وہ بیمار بھی ہوتا ہے تو اسے ڈاکٹر کے پاس جب لے جاتے ہیں تو اسے اگر سوئی لگاتا ہے تو آپ کا دل گھبرا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے آپ کے بچے کو تکلیف مل رہی ہے، سوئی لگانا حالانکہ اس کی بیماری کا علاج ہے، لیکن آپ کو تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ اسے درد ہو رہی ہے۔ تو آپ کی درد کو دور کرنے کے لیے، آپ کے گناہوں کو، اس کوڑ کو دھونے کے لیے اس بزرگ ہستی کو جو کلمہ مجسم ہوا ہمارے درمیان بھیجا۔ لیکن اشارہ یہاں پر جو ہے وہ دیا گیا کہ وہ نستانی کے علاقوں میں اور دلیل کے پار دریا اور مکھیار کے یرکن کے پار میں بزرگی دوں گا۔ جو لوگ تاریخی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سایہ کے ملک میں رہتے تھے انہوں کو ان پر نور چمکا۔ اب نور اور موت اور تاریخی کے الگ الگ نور جو ہے وہ آپ کو تعزیہ کرتا ہے اور نور جو ہے وہ آپ کو خلاصی عطا کرتا ہے۔ نور جب چمکتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے رات کا ایک پہر گزر گیا اور آپ کے صبح جب تک سورج نہیں نکلتا آپ کیا کرتے ہیں؟ سورج نہیں نکلتا تو کیا کرتے ہیں؟ سو جاتے ہیں، کیونکہ ابھی روشنی نہیں، دن نہیں، اور اگر سورج نکلے ہی زمین پر ایسی جگہ ہے، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، اسی مشرق مغرب کی طرف جو ہے وہ ملک ہے، ان کے درمیان ایک بڑا علاقہ ہے اور وہ بہت بڑا میدان ہے جو کل میں نے دیکھا تو اس پر بتایا گیا وہ 4 جاندار اور 4 ہواؤں کے بارے میں۔ تو 4 قومیں اور جو 4 ہوائیں زمین پر چلیں گی وہ ہوں گی قومیں 4، اور زمین کے چاروں کوڑوں سے لوگ جمع ہوں گے اور اسی علاقہ میں آ کر وہ اس میدان میں جنگ کریں گے۔ اور یہ جنگ یقیناً جو کچھ کلام گار کرتا ہے یا جو کچھ حالات نظر آ رہے ہیں یہ قریب اتنی دور نہیں ہے۔ اب یسوع مسیح کا آنا جو ہے وہ دوبارہ، ایک تو یہ آ چکا یہاں قرآن مقدس کے مطابق، ہمیں تاریکی سے نکالا، ہمیں مشکلوں سے نکالا، تاریکی سے ہمیں روشنی دی، اور جب تک دن نہیں ہوتا آپ کی زندگی میں بحالی نہیں آئی، آپ سوئے ہوئے، آپ تاریکی میں ہیں، اور جب تاریکی چھپ جاتی ہے تو پھر آپ پر ایک نیا دن آ جاتا ہے، اور آپ اس نئے دن کو جب شروع کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ خداوند آج کا یہ دن، ہو سکتا ہے سارے لوگ ایسا نہ کرتے ہو، اگر نہیں کرتے تو کرنا چاہیے کہ خداوند آج کا یہ دن میرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے اور میرے خاندان کے لیے باعث ہے۔ اتنی سی دعا تمام دن آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، کیونکہ آپ کے منہ سے لفظ اس وقت نکلا جب آپ پر سورج چمکا، آپ نے سمجھ لیا کہ دن ہو چکا۔ تو یہ تاریخی جو تھی یہ موت کی تاریخی، یہ گناہ کی تاریخی، انہوں نے ساری زندگی گناہ میں گزاری، انہوں نے ساری زندگی موت کے سایہ کی وادی میں گزاری، ہر وقت موت کا ڈر، اور موت یہ بدن کی موت نہیں، یہ ہلاکت کا ذکر ہے۔ ہلاکت میں موت میں فرق، ہلاکت جو ہے وہ آپ کو ہمیشہ گناہ میں رکھتی ہے، اور وہ دوسری موت یعنی جس کے بارے میں
اگر ہم مکاشفہ 21 باب اس کی 5 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ دوسری موت کہ دوسری موت ہو کیسے ہے، لیکن یہ بدن کی موت کا کوئی اتنا ایشو نہیں، لیکن ہلاکت سے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہلاک کلام مقدس میں کئی مرتبہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ہلاک، اور آج کی جو قومیں ہیں، آج کا جو اس وقت جو جہاں لوگ مر جاتے ہیں، جہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جا بحق، تو آپ کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے کہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتے جائے، لیکن خدا کے کلام کے مطابق لکھا ہے کہ ہر ایک کے کاموں کی اجر دینے کو، خواہ برے ہو گیا، دونوں کاموں کا اجر خدا کے پاس ہے۔ تو جب آپ خداوند یسوع مسیح میں مرتے ہیں تو زندگی میں رہیں گے، ہلاکت کا لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہے، لیکن اگر ان کے کہنے کے مطابق دوسری قوموں کا کوئی شخص مر جاتا ہے، آج کل جو جنگ جو ہو رہی ہے، میں اکثر میں زیادہ دیکھتا ہوں کہ سارے جنگ کے سسٹم کو، تو وہ دوسری قوم کو جو بنی اسرائیل کے لوگ خداوند میں سو جاتے ہیں، ان کو یہ قوم خبروں میں کیا کہتی ہے کہ جی وہ ہلاک، اور اپنے لوگوں کو کیا کہتے ہیں، جو مسلمان ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، شہید۔ تو آپ کے کہنے سے ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جو کچھ آپ نے بویا وہی آپ کو ملے گا۔ تو ہلاکت کی موت کے سایہ کی وادی میں وہ رہتے تھے، ہلاکت پہ رہتے تھے، کوئی راستہ نہیں، کوئی امید نہیں تھی بچنے کی، لیکن زندگی کا تاج اس وقت ملا جب بزرگ خدا نے اپنے بزرگ بیٹے کو ہمارے درمیان بھیجا، اور وہ علاقہ گلیل کا جو علاقہ تھا، اسی علاقہ میں یعنی داؤد کے تخت کا جو یہ سارا کلام جو ہے وہ تقریباً اس کے لیے ہمیں سمجھنے کے لیے یا اس کے مقاصدوں کو یا اس کے مطابق آگے نئے آگے میں حوالوں کو دیکھنے کے لیے ہمیں کم از کم 3 یا 4 دن چاہیے، یہیں پر بیٹھے بیٹھے، یہیں پر کھڑے کھڑے بنا وقت کسی اور بات میں گزارنے کے ہمیں اس سارے مقاصدہ کے لیے 4 دن کی ضرورت ہے۔ 4 دن یہ چھوٹا سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا کلام ہے۔ حوالہ تو ہم نے سارا یہاں تک پڑھ دیا، یعنی پہلی آیت سے لے کر ہم نے اس کی 7ویں آیت تک اس کلام کو پڑھا، اس پہ بہت سے مکاشفے، خون آلودہ کپڑوں کا ذکر، اس میں عبدالآباد زندگی کا ذکر، اس میں اس نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمیں دیا، ہمارے لیے ایک بیٹا مولود ہوا، یہ بھی ایک الگ کلام، لیکن خدا کا کلام جس تک ہم یہاں تک آئے ہیں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو موت کے سایہ کی وادی کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا، یعنی انہیں امید دلائی گئی، انہوں نے دیکھا کہ اب وہ تاریخی، یہ میں رات کی تاریخی کی بات نہیں کرتا، وہ جو میں نے مثال دی آپ نے رات کی تاریخی کو اپنے لیے اور آپ کے لیے، لیکن جو میں یہ بات کلام کی کرتا ہوں تو کلام میں یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ جو موت کے سایہ کی وادی میں تھے، تاریکی میں تھے، ان پر نور چمکا، تو جب ان پر نور چمکا تو وہ نور زندگی کا نور، رات کے وقت کا ذکر نہیں ہے، رات کی تاریکی کا وقت نہیں ہے کہ جیسے ہم محسوس کرتے ہیں کہ ان کے سورج چڑھ گیا، دن دوجا ہو گیا، ایسی بات نہیں، میں زندگی کی اور ابدی روشنی اور نور جو چمکا وہ کلام مقدس کے وسیلہ سے ہوا، اور وہ کلام پورا ہوا جو کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں۔ سو پہلا مددگار ہمارے لیے آیا اور اس نے آ کر ہمیں موت کی سایہ کی وادی میں سے آزاد۔ ہم گلیل کے ملک کے بارے میں جو ہے وہ دیکھتے ہیں، ابھی آپ میرے ساتھ حوالہ نکالیں، لوکا کی انجیل اور اس کے، اب یہاں پر آپ کو ایک
لکھا ہوا کلام مقدس میں سے یہ بھی حوالہ ملے گا کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا دن اور تاریخ جو تھی وہ کیا لوکا کی انجیل اسی گلیل کو ہم دیکھیں، صرف گلیل کا لفظ کلام مقدس میں لکھا ہے، لوکا کی انجیل اور اس کا یہ پہلا باب ہے اور اس کی 26ویں آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی ممی داؤد کے گھرانے کہ ایک مرد یوسف نامی سے ہوئی تھی اور اس سواری کا نام مریم تھی، اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ فضل کس پر ہوا؟ مریم پر۔ اور کس جگہ پر ہوا؟ گلیل کے سرحد میں، جبکہ گلیل یعنی کفر، پھر اسی راہ میں ایک جھیل آتی ہے، جھیل پار کرے تو آگے گلیل آتا ہے، تو گلیل سے 7 میل کے فاصلے پر جو ہے وہ آگے ناصرت ہے۔ اسی لحاظ یعنی مغرب سے اگر شروع کرتے ہیں تو مشرق کی جانب یہ علاقہ آتا ہے، یعنی یہاں گلیل وہاں پر ہے درمیان میں، اور کفر جو ہے وہ گلیل کے اس طرف ہے، وہ جھیل کی اس طرف ہے، اس پار ہے، تو وہاں سے وہ آتا ہے تو 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، 3 میل کے فاصلے پر گلیل ہے، اور پھر 7 میل کے فاصلے پر آگے ناصرت کے علاقہ میں جو داؤد کا جے پیدائش ہے، یہ وہاں پیدا ہوا خداوند یسوع مسیح۔ تو یہ گلیل کا علاقہ، وہاں پر اگر ہم 400 سال بھی کہیں، اگر 500 سال بھی کہیں، اگر 1000 سال بھی کہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں جو پریکٹیکل ہوا وہ لوکا کی انجیل میں ہوا۔ تو یہ ظاہر ہوا کہ کلام مقدس پاک روح یعنی خدا کی ہدایت کے وسیلہ سے باقاعدہ طور پر لکھا گیا، اور جو کچھ آج زمانہ میں ہو رہا ہے وہ بھی کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا اور ہو رہا ہے۔ اور لوگ جھوٹے جو کہتے ہیں کہ جی یہ بدل گیا ہے، تو یہ ہرگز نہیں۔ پھر خدا کے کلام میں اس کے نیچے اگر ہم زیادہ تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں تو اس کے اسی کلام میں، اسی بات میں، 9 بات میں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ تخت جس پر وہ بیٹھے گا اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ابدالآباد ہوگا۔ تو اسے بھی ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اس کا 5ویں باب میں، ذرا سپیڈ کے ساتھ ہے کیونکہ ابھی ہم نے تھوڑا سا آگے کافی وقت ہے ابھی عبادت کا، اس لیے ہم مکاشفہ کی کتاب اور اس کا ہم دیکھیں گے 5واں باب، مکاشفہ کتاب کا 5واں باب اور اس کے 8ویں آیت کا تھوڑا سا نیچے والا حصہ ہے، یہاں پر پڑھیں گے۔ لکھا ہے کہ اور رات دن بغیر آرام کیے
یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خدا قادر مطلق جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اور جب وہ جاندار اس کی تعظیم اور عزت اور شکرگزاری کریں گے جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالباد زندہ رہے.